اچھا بلال صاحب، میں اس پہ ذرا آپ کا اوپینین چاہوں گا. یہ جو بنوں میں جو حملہ ہوا جس کو پسپا کیا گیا، ناکام بنایا گیا، ظاہر ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی ہے، لیکن اس کے اندر 13 معصوم شہری شہید ہوئے، پھر اس کے اندر 32 زخمی ہوئے، 5 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، دہشت گرد 16 کی تعداد میں مارے گئے. تو یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اتنے نمبرز میں دہشت گردوں کا وہاں تک پہنچنا، پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے سہولت کار ابھی بھی موجود ہیں جو کسی طریقے سے فیسیلیٹیشن ان کو کر رہے ہیں جس کی بنا پر وہ وہاں تک پہنچ پائے. اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ ہمارے ایکسپرٹیز تھی ہماری سیکیورٹی فورسز کی کہ انہوں نے حملے کو ناکام بنایا، لیکن پھر بھی اس ایسپیکٹ پہ کیا کام ہو رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے ابھی؟ جی دیکھیے ستی صاحب، اس میں دو باتیں. ایک تو آپ نے دیکھا کہ ایپیکس کمیٹی کے فورم پہ جہاں پہ پرائم منسٹر بھی ہوتے ہیں، آرمی چیف بھی ہوتے ہیں، چاروں صوبوں کے سی ایمز بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی اس دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو ریز کیا جاتا ہے. اور بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افواج پاکستان اور حکومت پاکستان تو اپنی فل کمٹمنٹ دکھا رہی ہیں، اور افواج پاکستان کے خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ ابھی یہ جو دہشت گردی کی ایک لہر آئی ہے اس میں وہ بار بار ان دہشت گردوں کے خلاف ان کی فتح بھی ہو رہی ہے جب اس طرح کے کئی موقع آ رہے ہیں، اور وہ اپنی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. مگر یقیناً ہمیں مل کے یہ جو تھریٹ ہے جو ریسرفیس کی ہے اس کو ہمیں مل کے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، جس طرح نواز شریف صاحب کے دور میں رد الفساد اور ضرب عصب کے نتیجے میں کیا گیا تھا. اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کے بعد کس طریقے سے کیوں اور کن پالیسیز کی وجہ سے 2018 اور 22 کے درمیان پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں کس طریقے کون سی پالیسیز نے اس کا دروازہ پھر سے دہشت گردی کے لیے کھولا ہے. مگر آج آئی تھنک خاص طور میں کے پی میں جو ایک فرنٹ لائن بنی ہوئی ہے اس جنگ میں دہشت گردی کے خلاف، اس میں جہاں پہ افواج پاکستان اور وفاقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، جی میرے خیال سے کے پی کی حکومت اور وہاں کی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو میک شور کرنا ہوگا کہ یہ اب ان کی نمبر 1 پرائرٹی بنے، اور اس طرح کی چیزیں نہ بنے پرائرٹی جو کہ ہم پچھلے دنوں میں 24-26 سب کو مل کے یہ جنگ لڑنی ہوگی جی، اور یہ تب ہی ہم اس کا خاتمہ کریں گے ایک یونائٹڈ فرنٹ کے ساتھ ہی کریں گے. جی سینیٹر صاحب، ویسے یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کیونکہ ہم نے ہمیشہ فائٹ کیا ہے. کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا یا اوور آل، بعض اوقات یہ انڈیکیٹر ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں یا دوبارہ سے وہ فلرش کر رہے ہیں بارڈر کے اس سائڈ پر بھی. تو اب یہ جس طریقے سے ذمہ داریوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی کے پی گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، وہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، تو آپ کے تھاٹس کیا ہیں کہ کچھ ابھی کمٹمنٹ میں کمی ہے کیا اس سائڈ سے؟ جی میں آپ کو اپنا بھی رائے دے دیتا ہوں اپنی، کیونکہ میں تقریباً 2 سال سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کی صدارت کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، چیئرمین تھا اس کا. تو آپ سے بہتر اور حالانکہ میرا شعبہ تو قانون ہے اور اس کے بعد ہیومن رائٹس کی مجھے ملی، لیکن میں نے اس بارے میں بھی کافی اپنے آپ کو آن دا جاب سکھایا، ٹھیک ہے، اور سمجھا بھی اس بارے میں. اور اس کے علاوہ ہماری پارٹی کا بھی موقف اس پہ بڑا واضح ہے. میں دونوں پہ روشنی ڈال دیتا ہوں ابھی. ٹھیک ہے، بنوں کے واقعے اور اس کے علاوہ جو دیگر، اور خاص طور پہ فروری کے حوالے سے جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ سویلین جو اموات ہیں یا شہادتیں جو ہیں وہ سیکیورٹی پرسنل سے زیادہ ہوئیں، اور جنوری کے مقابلے میں 2 گنا سے بھی زیادہ ہوئیں. 20 کی سویلین کیجولٹیز تھیں جنوری میں، اور 55 جو ہیں وہ تھیں فروری کے مہینے میں. اچھا، جو پاکستان میں کیفیت چل رہی ہے، اور جس طرح ابھی میں ایک تو اختلاف کا اظہار بالکل کافی پرزور کرنا چاہتا ہوں، جو ابھی کیانی صاحب نے بات کی، جو پاکستان میں کیفیت ہے اور جو 2 دہائیوں سے کم از کم ہے اور اس سے اگر زیادہ نہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں اور وہ اس کے 2 پرانگز ہوتے ہیں. ایک کا انہوں نے ذکر کیا، تو 2 پرانگز ہوتے ہیں. اینٹی انسرجنسی ایک ہوتا ہے پرانگ، اور دوسرا ہوتا ہے کاؤنٹر ٹیررزم. اینٹی انسرجنسی میں آپ جو ہے یہ جو شدت پسند، جو علیحدگی پسند جو موومنٹ چلا رہے ہیں، کوئی عسکری قسم کی ملیٹنٹ موومنٹ چلا رہے ہیں بلوچستان میں جدھر بھی، ایک تو ان کے خلاف آپ پھر کائنیٹک آپریشنز کرتے ہیں، وہ اینٹی انسرجنسی ہوتا ہے، جس میں پھر آپ ایئر کور بھی دیتے ہیں، یوز آف فورس کرتے ہیں، کائنیٹک آپریشنز ہوتے ہیں آپ کی، یا آئی بی اوز ہوتے ہیں جو بھی. اچھا، کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے اس میں سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے آپ کی انٹیلیجنس گیدرنگ کی، اور آپ کی جو مختلف سول اور ملٹری ایجنسیز ہیں ان کی آپس میں کوارڈینیشن کی. یہ جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قابل تحسین بات ہے کہ جس طرح جانیں دی ہیں سیکیورٹی پرسنل نے اور دیتے رہے ہیں، اور بنو کے واقعے کے حوالے سے بھی یہاں پر ایک نیکٹا کا ادارہ بنا تھا
ٹھیک ہے, ڈائریکٹوریٹ بنا تھا, بڑی اچھی بلڈنگ بنی تھی, اس کا رول یہی تھا کہ کوآرڈینیشن. میں آپ کو میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن میں ایک بات اور کر دوں, یہ ہر چیز کا ملبہ جو 2018 سے 2022 کے اوپر ڈالا جاتا ہے نا, یہ بالکل غلط ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنی ٹریول ایڈوائزریاں پاکستان کے اوپر واپس لی گئیں, جتنا پاکستان کو سیفسٹ کنٹری ٹو ٹریول بیک پیکرز کے حوالے سے, ہائیکرز کے حوالے سے, پھر برٹش ایئر ویز نے اپنی پروازیں دوبارہ شروع کی, ورجن اٹلانٹک نے پروازیں دوبارہ شروع کی, یہ سارا سلسلہ میں بند ہو گئی تھی, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ون آف دا سیفسٹ ڈیسٹینیشنز جو تھی وہ 18 اور 22 کے درمیان پاکستان, اس لیے غلط بات یہ. سید محمد علی صاحب, میں یہ بس ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ جو ہماری کوآرڈینیشن ہے, ظاہر ہے کہ افواج کا رول اپنا ہے اور وہ اپنا رول پلے کر بھی رہی ہیں, لیکن اس کے اندر باقی سب ایک کوآرڈینیشن از دا کی, کہ تھریٹ کوئی آیا اس کو پرسیو کیا جائے, پھر اس کے بعد فارورڈ کیا جائے ساری چیزیں. یہ نیکٹا کا ایک ادارہ بنا تھا, اس کا رول اس وقت کیا ہے, کس حد تک وہ افیکٹو ہے اس وقت ایز آف ناؤ, اور مزید کیا بہتری کی گنجائش ہے, بس اس کا میں آپ سے جواب چاہوں گا. جی بالکل نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ اور پیوٹل رول ہے نیکٹا کا, اور میں سینٹر صاحب کی بات سے اگری کرتے ہوئے اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ میں سمجھتا ہوں آسان الفاظ میں ایک کامیاب فیصلہ کن جو حکمت عملی ہے دہشت گردی کے خلاف, اس سے نمٹنے کے لیے آپ کے حکمت عملی کے 3 پرونگ ہوتے ہیں. ایک سفارتی پرونگ ہوتا ہے جس کا اعادہ آج نیشنل جو سیکورٹی ایڈوائزر ہیں امریکا کے اور پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کے درمیان فارمل ایکسچینج آف ویوز اور کوآپریشن کو آگے بڑھانے کے عزم کو ہوتا ہے. دوسرا پہلو ہے وہ اس کا کائنیٹک ہوتا ہے, جو ہمارے انٹیلیجنس آرگنائزیشنز ہیں, جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پاک کی افواج ہیں, ان کا رول ہے. لیکن جو تیسرا سب سے امپورٹنٹ پرونگ ہے جو کہ ان کازز کو ایڈریس کرتا ہے جس کی بنیاد پہ دہشت گردی ایکسٹرنلی یا انٹرنلی گرو کرتی ہے, وہ ایک ریالٹی ہے کہ وہ سائیکو سوشل ڈومین میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور اس کے لیے سول جو تمام ادارے ہیں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو, پروونشل گورنمنٹ ہو, ان کی کوآرڈینیشن بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی ہمارے دینی علماء کی, ہمارے حضرہ کرام کی, ہمارے سیاسی جماعتوں کی, ہمارے میڈیا کی, کہ جب تک ہم اس کو ایک نیشنل ایفرٹ نہیں بنائیں گے کہ ہم نے دہشت گردی سے نمٹنا ہے, یہ صرف اسٹیٹ یا گورنمنٹ کے انفرادی سطح پہ جو کام ہوں گے وہ ڈیوریبل انڈیورنگ ریزلٹس ییلڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, آپ نے یہ بات کی, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور یہ سارے معاملے پہ آپ نے اپنی رائے دی, سیکیورٹی سے متعلق جو بھی ایشوز تھے